بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 84ویں قسط پیش کر رہے ہیں آج، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے زمین پر فساد پھیلانے کی سخت سزائیں۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 کی تشریح۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں سخت ترین اور سنگین ترین نصیحتیں پیش کرتی ہے جو زمین پر شدید فساد اور تشدد کے کام کرتے ہیں۔ آیت میں ان لوگوں کے لیے سزا کا اعلان کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ سخت انتباہ ایسے افراد یا گروہوں کو مخاطب کرتا ہے جو امن میں خلل ڈالتے ہیں، سماجی نظام کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور جارحیت، تشدد اور بدعنوانی کے ذریعے خدائی اختیار کو مسترد کرتے ہیں۔ آیت میں بیان کردہ مشروع سزاؤں میں پھانسی، مصلوب، مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹنا یا جلاوطنی شامل ہے۔ ایسے سنگین جرائم کے خلاف روک تھام کے لیے اقدامات کرنا، یہ سزائیں انصاف کے تحفظ، معصوم جانوں کے تحفظ اور معاشرتی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن پاک کے عزم پر زور دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا جملہ نہ صرف جسمانی جنگ بلکہ اسلام کے قائم کردہ اخلاقی اور قانونی نظام کے خلاف بغاوت کی تمام شکوں کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس میں پرتشدد جرائم، ڈاکو، دہشت گردی اور قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے اور لوگوں میں خوف لانے کی کوئی بھی منظم کوشش شامل ہے۔ اس طرح کے اقدامات کو صرف افراد یا حکومتوں کے خلاف جرم سمجھا جاتا ہے بلکہ خدائی حکمت اور معاشرے کے اجتماعی بہبود کو براہ راست چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک ان کو سخت ترین جرموں میں شمار کرتا ہے جو سخت ترین سزا کے مستحق ہے۔ اصطلاح زمین پر بدعنوانی پھیلانا، فساد فی الارض وسیع ہے اور اس میں تباہ کن رویوں کی ایک وسیع رینج شامل ہے جو سماجی تانے بانے کو خطرہ ہے۔ اس میں مسلح ڈکیتی، قتل، دہشت پھیلانا، معاشی جبر، جھوٹے الزامات اور اخلاقی تنزلی شامل ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں بدعنوانی کی اصطلاح کے استعمال اس اہم آہنگی اور انصاف میں خلل کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی بقائے باہمی کے لیے مقرر کیا۔ جب لوگ بدعنوانی میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کمیونٹیز کو غیر مستحکم کرتے ہیں اور خوف اور ناانصافی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ لہذا اسلام کے قانونی نظام کو ایسے رویے کو روکنے اور توازن بحال کرنے کے لیے سختی سے جواب دینا چاہیے۔ تاریخی طور پر اس آیت کو ہائی وے ڈاکوؤں اور پرتشدد مجرموں سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے طور پر بھی سمجھا گیا ہے جنہوں نے کمیونٹیز کو دہشت زدہ کیا، خاص طور پر ان اوقات میں جب مرکزی اتھارٹی کمزور تھی۔ ان کے اقدامات سے بڑے پیمانے پر عدم تحفظ پیدا ہوا، تجارت اور سفر میں خلل پڑا اور معصوم لوگوں کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس طرح جو سخت سزائیں تجویز کی گئیں وہ معاشرے کی حفاظت اور عام آبادی کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے اقدامات تھے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی فقہ نے ہمیشہ ایسی سزاؤں پر عمل درآمد سے پہلے سخت شرائط پر زور دیا ہے۔ شاید واضح ہوں اور ملزم کو منصفانہ ٹرائل دیا جائے۔ رحم، معافی اور بحالی اسلام میں اہم کردار ہے اور سزا کا مقصد بالآخر نقصان کو روکنا اور توبہ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ سخت سزائیں انتہائی سنگین صورتوں کے لیے مخصوص ہیں جہاں افراد یا گروہ جان بوجھ کر افراتفری اور تشدد پھیلانے میں اور جہاں کے اقدامات ناکام ہونے رہتے ہیں یا ناکافی ہے۔ آیت میں بیان کردہ سزائیں پھانسی، سولی پر چڑھانا، ہاتھ پاؤں کاٹنا یا جلا وطنی علامتی اور عملی اقدامات جن کا مقصد روک تھام اور انصاف ہے۔
پھانسی ایک خطرناک عنصر کے خاتمے کی نمائندگی کرتی ہے جس میں زندگی اور سلامتی کو خطرہ ہے۔ صلیب پر چڑھانا تاریخ تناظر میں دونوں سزائے موت ایک شکل تھی اور ایک عوامی نمائش جس کا مقصد دوسروں کو خبردار کرنا تھا۔ مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹنا نقصان دہ کاموں کو جاری رکھنے کے صلاحیت کو کمزور کرنے کی علامت ہے۔ جلا وطنی معاشرے سے خلل ڈالنے والے افراد کو دور کرتی ہے جس سے امن بحال ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سزائیں جدید حساسیت میں سخت لگتی ہیں لیکن ان کے تاریخی، سماجی اور قانونی سیاق و سباق اور اسلامی قانون کی سخت معیارات کے اندر سمجھنا چاہیے جو ان کے اطلاق کو محدود کرتے ہیں۔ کرپشن پھیلانے کے خلاف قرآن پاک کا سخت موقف اس بات کی بھی یاد دہانی کرتا ہے کہ امن، سلامتی اور عدل الہی اور ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام انارکی یا لا قانونیت کو برداشت نہیں کرتا۔ آیات مومنوں سے سماجی نظم کو برقرار رکھنے اور کسی بھی اس سے طاقت کے خلاف کام کرنے کا مطالبہ کرتی جو اسے خطرہ لاحق ہے۔ اس سے تقویت ملتی ہے کہ الہی قوانین کی پابندی نہ صرف ایک روحانی ذمہ داری ہے بلکہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے۔ یہ آیت جدید قائرین کو چیلنج کرتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تشدد اور بدعنوانی سے بچانے کے لیے برادریوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر غور کریں۔ یہ انصاف کی گہری تفہیم کو بھی مدعو کرتا ہے۔ ہمدردی کے ساتھ مضبوطی کا توازن اور اصلاح کے امکان کے ساتھ سزا، قرآنی نقطہ نظر، بے گناہوں کی حفاظت اور اخلاقی نظم کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ انسانی وقار کی حفاظت پر بھی زور دیتا ہے۔ وسیع تر معنوں میں زمین پر بدعنوانی پھیلانے کو استعارتی طور پر سمجھا جا سکتا ہے جس میں نہ صرف جسمانی جرائم شامل ہیں بلکہ ایسے اعمال بھی شامل ہیں جو سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ پھیلانا، اختلاف کا بیج بونا یا نا انصافی کو فروغ دینا۔ اس طرح آیت کا پیغام زمان اور مکان سے بالا تر ہے، تمام معاشروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ہر قسم کی بدعنوانی کا فیصلہ کن طور پر مقابلہ کرے۔ آخر میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اس سنجیدگی کا ایک مضبوط ثبوت کے طور پر کھڑی ہے جس کے ساتھ اسلام معاشرتی نظام اور عدل کو دیکھتا ہے، تجویز کرتا ہے۔ سخت سزائیں ثوابدیدی نہیں ہیں بلکہ امن کو تباہ کرنے اور افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے والوں سے کمیونٹی کی حفاظت کے لیے اہم ہتھیار کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ فساد اور تشدد کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا ایک اعلیٰ ترین جرم ہے، سخت اور فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ معاشرے سے انصاف، ہمدردی اور احتساب کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے کہ سزا منصفانہ ہو اور اس کا مقصد ہم آہنگی کو بحال کرنا ہو۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سلامتی اور اخلاقی نظموں صرف انسانی فکر ہی نہیں بلکہ سب کو بھلائی کے لیے الہی ضروری ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔